من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالح۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تجھے اللہ کی لقاء مطلوب ہے تو تو کیا کر، بیٹھے بیٹھے انتظار مت کر، اچھے عمل کر، عمل صالح کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کو جا، زکوٰۃ ادا کر، غریبوں کی مدد کر، استقامت سے رہے، استقلال سے دین پر ڈٹا رہے، کاہے کے لیے؟ تیرا انعام یہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے اپنی لقاء عطا فرماؤں گا۔ تو یہ عین مقصود ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم کو موت کا خوف سب سے پہلے دل سے نکال کر پھینک دینا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ تیار کر رہنا چاہیے۔ ہم نے تیاری نہیں کی ہے اسی لیے ہم ڈر رہے ہیں، ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، ہمارے معاملات میں کوتاہیاں ہیں۔ اگر کوئی بچہ امتحان کے لیے تیار ہوتا ہے نا، وہ پریپیئر ہوتا ہے، سیمی فائنلز پہلے کو لکھ لیتا ہے، تو پری فائنلز جسے اسکول میں کہتے ہیں، اسے فائنل ایگزام کا ڈر قطعی طور پر نہیں ہوتا۔ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، اب بھی وقت ہے دوستوں، تیاری کریں۔ آخری زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دجال نکل کر آ جائے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنی اصلاح نہ کی تو پھر اللہ رب تبارک و تعالی عجب نہیں کہ ہمیں دجال کی صفوں میں ٹھہرا دے۔ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی صفوں میں اگر ٹھہرنا ہے، ایمان کو بچانا ہے، تو اصحاب کہف کے جیسے طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ گفاؤں میں، غاروں میں، جنگلوں میں نہیں، مسجدوں میں بیٹھنا ہوگا، اعتکاف کرنا ہوگا، اور اپنی اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور خدا کی عزت کی قسم، جس دن مسلمانوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور ساری دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر وحدہ لا شریک کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ ان میں پیدا ہو گیا، تو جس طرح اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی مدد فرمائی تھی، ٹھیک آپ کی بھی ویسی ہی مدد فرمائے گا۔ پھر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، پھر ہر طرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگیں، رجوع رہیں، اس سے لو لگا کر رہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اس سے سخت ترین حالات مسلمانوں نے دیکھے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو یقین مان کر چلیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔